تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علیہ صلاۃً۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں میں میرے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر دنیا میں زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر کثرت کے ساتھ خوب درود پاک پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین، پروگرام ایک نئی صبح اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن ہم آج بھی بہت ساری گفتگو کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں کچھ مہمان ہیں، ماشاءاللہ ہر بار کی طرح آج بھی کچھ گیسٹ ہیں، کچھ مہمان ہیں جن سے آپ کا تعارف بھی کرواتے ہیں، اور آج کا جو ٹاپک ہے اس پر انشاءاللہ ان کے ساتھ مل کر کچھ ڈسکشن کریں گے، کچھ دین کی باتیں، کچھ علم کی باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ میرے سیدھے ہاتھ کی جانب آپ دیکھ سکتے ہیں مبلغ دعوت اسلامی حاجی ابو بکر اتاری صاحب تشریف فرما ہے۔ حاجی صاحب کو خوش آمدید، مرحبا۔ انشاءاللہ حاجی صاحب سے ہم بہت ساری باتیں کریں گے، اور دوسری جانب بھی مبلغ دعوت اسلامی جناب مظفر بھائی، ماشاءاللہ آپ کو بھی خوش آمدید۔ دونوں سے انشاءاللہ الرحمن بہت ساری باتیں کرنی ہیں، تو اگر آپ بھی کچھ سوالات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی کلام سنانے کے لیے، آپ کو بہت پیاری نعتیں سنانے کے لیے، آپ کی فرمائشیں سنانے کے لیے ہمارے بڑے ہی پیارے نعت خواں الطاف بھائی بھی ماشاءاللہ کرم فرما ہے۔ الطاف بھائی سے ہی بہت سارے کلام سننا ہے، فرمائشیں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً کوشش کریں گے کہ پروگرام کے بیچ میں آپ کی فرمائشوں کو سلسلے کا حصہ بنائیں۔ سب سے پہلے ہم تلاوت قرآن کریم کرتے ہیں، تاکہ تلاوت قرآن کریم کی برکت سے ہمارے پروگرام کو چار چاند لگ جائیں۔ اللہ پاک اس کی برکت سے پروگرام کو قبول فرمائے۔ توجہ کے ساتھ اللہ پاک کے پاکیزہ کلام کی تلاوت کو سماعت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ من ألف شهر۔ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى
كمطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت اپنے پاکیزہ کلام قرآن مجید، برہان رشید، فرقان حمید کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ آئیے ایک کلام پروگرام میں شامل کرتے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد تاج والے میں قربان تیری شان پر سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ کرے خاک گرنا میرا کام ہے، ٹھوکرے خاک گرنا میرا کام ہے، ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے۔ ساقیاں جان قربان تیرے نام پر او نگاہ کرم اپنے خدام پر ساقیاں جان قربان تیرے نام پر او نگاہ کرم اپنے خدام پر چھوڑ دی ہم نے کشتی تیرے نام پر، اب کنارے لگانا تیرا کام ہے۔ پوری سرکار سب کی تمنا کرو، ہر بھکاری کی سرکار جھولی بھرو، دور طیبہ سے روتے تڑپتے ہیں جو ان کو در پر بلانا تیرا کام ہے۔ دور طیبہ سے روتے تڑپتے ہیں جو ان کو در پر بلانا تیرا کام ہے۔ تو نے قطرے کو دیکھا گوہر کر دیا، تو نے ذرے کو دیکھا تو زر کر دیا،
نے حبشی کو رش کے قمر کر دیا، ڈوبا سورج ہیرانا تیرا کام ہے، تو نے حبشی کو رش کے قمر کر دیا، ڈوبا سورج ہیرانا تیرا کام ہے، میرے دل میں تیری یاد کا راج ہے، ذہن تیرے تصور کا محتاج ہے، میرے دل میں میرے دل میں میرے دل میں تیری یاد کا راج ہے، ذہن تیرے تصور کا محتاج ہے، ایک نگاہ کرم ہی میری لاج ہے، لاج میری نبھانا تیرا کام ہے، ایک نگاہ کرم میری لاج ہے، لاج میری نبھانا تیرا کام ہے، ہو کرے خاک گرنا میرا کام ہے، ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام ہے، ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت نصیب فرمائے، اللہ ان کی مدح سرائی کرنے، ان کی نعت خوانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، مزید بھی آپ کلام سننا چاہتے ہیں تو ہمارے جو نمبر ہے آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے 8286252626، اس پر ہمیں آپ اپنی وائس بھیج سکتے ہیں، واٹس ایپ پر انشاءاللہ ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ اسی طرح یوٹیوب پر لائیو چیٹ کے ذریعے بھی آپ ہمیں کمنٹ کیجئے، ہم کوشش کریں گے وقت مناسب پر پروگرام میں آپ کی فرمائشوں کو شامل کریں۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم الحمدللہ کچھ باتیں اور کچھ ٹاپک پر گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی ہم ایک اہم ٹاپک پر گفتگو آپ سے کرنا چاہیں گے۔ بچپن، سب کا بچپن گزرا ہے، یقیناً آپ کا بھی بچپن گزرا۔ بچپن ہوتا ہے، بچپن میں بچوں کو کچھ چیزیں پسند ہوا کرتی ہیں، کچھ کھانے کی طلب ہوتی ہیں۔ ایسے ہی ایک نیک گھرانے میں، ایک پاکیزہ اور ستھرے گھرانے میں ایک بچہ ہوا کرتا تھا جسے شکر بڑی پسند تھی، شوگر، میٹھا ان کو بڑا پسند تھا۔ تو وہ جو بچہ ہے، اب اس کی والدہ بھی یقیناً نیک سیرت، نیک صورت، اللہ پاک کی عظیم نیک بندی، اللہ کی ولیہ تھی۔ انہوں نے اپنے بچے سے کہا بیٹا نماز پڑھا کرو، کیونکہ جو نماز پڑھتے ہیں اللہ پاک ان سے راضی ہوتا ہے، اللہ پاک ان کو بہت نوازتا ہے، اور چونکہ تمہیں شکر پسند ہے میرے بچے، تم نماز پڑھو گے اللہ پاک تمہیں نماز کی برکت سے شکر عطا فرمائے گا۔ تم نماز پڑھو گے تمہیں روزانہ شکر ملے گی، لہٰذا نماز پڑھا کرو۔ اب بچے تو بچے ہوتے ہیں، بچوں کو ایک لالچ چاہیے ہوتا ہے۔ اس بہانے اس بچے نے نماز کی طرف قدم بڑھایا
اور روزانہ مصلی پہ نماز پڑھتا. اب والدہ ان کی یہ کرتی کہ نماز شروع کرنے سے پہلے وہ اس جائے نماز کے نیچے ایک شکر کی پڑیا رکھ دیتی, ایک پیکٹ چھوٹا سا شکر کا رکھ دیتی. بچہ نماز سے فری ہوتا, جائے نماز جب ہٹاتا تو وہ شکر پاتا اور خوش ہو جاتا. سلسلہ چلتا رہا. ہر نماز کے بعد ماں یہ کرتی, اس بہانے بچے کے اندر نماز کی عادت بھی الحمدللہ پختہ سے پختہ ہوتی چلی گئی. ایک دن ناظرین ایسا ہوا کہ وہ جو والدہ تھی, وہ جو ماں امی جان تھی, اپنے گھر کے دیگر کام کاج میں مصروف رہنے کی وجہ سے وہ شکر رکھنا بھول گئی اور بچے نے نماز شروع کر دی. اب فکر ہوئی کہ بچہ نماز پڑھ رہا ہے, اس کو شکر نہیں ملے گی تو بچہ ایسا نہ ہو کہ پھر وہ نماز پڑھنا ہی چھوڑ دے. اسی فکر میں تھی. بچے نے نماز مکمل کی. بچہ والدہ کے پاس جب آیا تو ماں نے پوچھا, بیٹا شکر ملی؟ بچے نے کہا, ہاں امی شکر تو ملی ہے. ماں نے جب یہ سنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد ہوئی تھی. آپ سمجھ گئیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج میں نے نہیں رکھا, اللہ رب العزت کو میرے اس بیٹے کی عبادت اور میری ادا اتنی پسند آئی کہ میں نے نہیں رکھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکر کا انتظام کر دیا. آپ روئیں, اللہ کا شکر ادا کیا, اور اس طرح الحمدللہ اس بچے کی نماز کی عادت بھی پختہ سے پختہ ہوتی چلی گئی. ناظرین جانتے ہیں آپ, یہ بچہ جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں یہ کون ہے؟ سبحان اللہ, یہ کوئی اور نہیں, زمانے کے مشہور و معروف ولی اللہ, عظیم صوفی بزرگ, سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم المرتبت پیشوا حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ اللہ پاک کے عظیم ولی, عظیم مرتبے والے. اللہ پاک نے جن اولیاء کرام کو مشہور فرمایا, اگر آپ دیکھیں گے جو مشہور اولیاء کرام ہیں ان میں ایک بڑا نام حضرت سیدنا بابا فرید الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی ہے. جب بھی ہم نام سنتے ہیں الحمدللہ ہم عقیدت سے خوش ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے, چونکہ ماہ محرم الحرام ہی میں آپ کا عرس پاک بھی آتا ہے, آپ کا بھی یوم وصال اسی ماہ محرم الحرام میں ہے. تو ہم نے چاہا کہ اپنے اولیاء کرام کو یاد رکھتے ہوئے ان کی سیرت کو بھی آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. تو آج ہم خاص طور پر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت کو بیان کریں گے. تو آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ, آخر تک ہمارے ساتھ رہیں گے. حضرت بابا فرید الدین کی سیرت کے حوالے سے بہت کچھ آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا. سب سے پہلے میں بڑھوں گا مظفر بھائی کی جانب اور چاہوں گا کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کچھ تعارف بیان فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علی بھائی, بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی ہوئے ہیں, اور آپ کی ولادت آج سے تقریباً 850 سال قبل یعنی 1175 عیسوی میں ہوئی ہے. اور ہجری تاریخ دیکھی جائے تو سنہ ہجری 569 یا 571 بھی کہیں آتا ہے تاریخوں میں. اب یہ 571 سنہ ہجری یہ عدد ایسا ہے 570 571 کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تھے تو سنہ عیسوی یہی تھا. 570 یا 571 سنہ عیسوی تھا, اور ان کا سنہ ہجری ہے. 570 71 جو ہے سنہ ہجری میں آپ کی ولادت ملتان شریف میں ہوئی, اور آپ کا نام جو ہے نا مسعود ہے. لیکن آپ کا جو لقب ایسا مشہور ہے, بعض ایسے اولیاء کرام ہوئے کہ لقب اتنا مشہور ہوا کہ اصل نام جو ہے نا وہ لوگوں کو زیادہ وہ معروف نہ رہے نام سے, بلکہ لقب ہی سے مشہور ہو گئے. تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ان کا اصل نام جو ہے نا وہ مسعود ہے, مسعود, اور لقب ہے فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ زبردست ولی کامل اللہ تبارک و تعالی کے ایسے نیک بندے ہوئے کہ بڑی انہوں نے طویل عمر بھی پائی, اور ایک عالم کو لوگوں کو دنیا کو جو ہے نا فیضیاب کیا سبحان اللہ, اپنے علم و عمل سے, اپنی کرامات سے, اپنی دعاؤں سے. اچھا, آپ کو یہ گنج شکر کہا جاتا ہے, بابا فرید الدین گنج شکر, یعنی آپ نے جو کہا نا کہ ایک نام کے ساتھ ہی یہ سلسلہ پڑا, تو یہ گنج شکر کہنے کی کیا وجہ ہے؟ گنج شکر جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے, گنج کا مطلب ہوتا ہے خزانہ, خزانہ, اور شکر تو یہ جو شوگر ہے, ٹھیک ہے, تو گویا آپ کو شکر کے خزانے سے نسبت حاصل ہے.
تو آپ اس کی نا کئی وجوہات بیان کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، الگ الگ کئی واقعات ایسے ہیں۔ ایک تو جو آپ نے جو بچپن کا واقعہ بتایا، جی جی یہ اس کے بارے میں بھی علماء نے بیان کیا ہے کہ آپ کو تنہا بھی ایسی شکر ملی، اور بعض اوقات آپ جو ہے بچپن میں کہیں دور تشریف لے گئے تھے کئی بچوں کے ساتھ، اور آپ نے جب نماز کا وقت ہوا تو اس وقت آپ نے اعلان کیا کہ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے، سب کو نماز پڑھنا ہے۔ سارے بچے جو جتنے تھے ساتھ میں سب نماز کے لیے تیار ہو گئے۔ تو بچوں نے بھی پوچھا کہ بابا فرید نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ تو آپ فرماتے کہ نماز پڑھنے سے شکر ملا کرتی ہے، اچھا مجھے برابر ملتی ہے یہ شکر، اور آج تم سب نماز پڑھو گے نا تمہیں بھی شکر ملے گی۔ تو سارے بچوں نے وہاں پر نماز ادا کی، اور اللہ کے کرم سے جیسے ان کو گھر میں والدہ نے جو ہے ایک بار اگر رکھنا بھول گئی پڑیا، تو جیسے گھر میں ملی تھی، اللہ کے کرم سے وہاں سارے بچوں کو جو نا شکر ملی۔ واہ واہ سبحان اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد، اور ایک ان کا آگے نماز کی طرف بڑھنے کا جو رجحان، اور بچپن ہی سے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ صحیح، اچھا، اور بھی واقعات ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک عالم یہ تھا، چونکہ اولیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ زاہدانہ زندگی گزارتے ہیں، زہد و تقوی، پرہیزگاری، اپنے نفس کو مارنا، بھوکے رہنا، فاقہ کرنا اختیار میں ہوتا ہے، بلکہ جو کچھ لوگ لا کے پیش کرتے ہیں نا یہ بھی دوسروں کو بانٹ دیتے ہیں، دوسروں کو کھلا دیتے ہیں، لیکن خود جو ہے بھوک پیاس ایسے ہی، یہ اختیار کرتے ہیں۔ تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ جو گنج شکر کہا جاتا ہے، اس کا ایک ریزن جو ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے ملفوظات شریف میں، ملفوظات اعلیٰ حضرت میں یہ چیز موجود ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ پر ایک مرتبہ 80 دن کا فاقہ ہوا، 80 دن یعنی تقریباً 3 مہینے کے قریب 80 دن کا جو ہے فاقہ ہوا، فاقے سے تھے آپ، اور کچھ بھی کھانا پینا نہیں۔ اب اندر سے نفس جو ہے نا الجو الجو، بھوک ہائے بھوک اس طرح سے کہہ رہا تھا۔ تو اب آپ نے اس کو مطمئن کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا، آپ نے کچھ کنکر وغیرہ لیے، پتھر لیے، اور اس کو کہ بہت بھوک لگی ہے نا چلیے کھا لے، منہ میں کنکر ڈالے۔ اب وہ کنکر پتھر ہوتا ہے، لیکن ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم ہوا، جیسے ہی آپ کے منہ کے اندر وہ کنکر گئے نا وہ شکر میں تبدیل، کیا بات ہے، وہ سبحان شکر بن گئے۔ اور وہ بھی جو فائدے مند جو شکر ہوتی ہے، براؤن کلر جس کا ہوتا ہے، تو وہ شکر تو آپ نے اسے کھایا، جو پتھر آپ جو کنکر آپ منہ میں ڈال رہے تھے نا وہ شکر میں تبدیل ہو جا رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو گنج شکر جو کہنے کی وجوہات آپ بیان فرما رہے ہیں، ماشاء اللہ۔ یعنی ناظرین آپ غور کیجئے، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنی عظیم شخصیت کے مالک ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے گنج شکر بھی ہیں، اور اس کی کچھ وجوہات بھی آپ نے سماعت کی ہے۔ اچھا حاجی صاحب، شروع میں ایک واقعہ میں نے بیان کیا تھا، میں چاہ رہا تھا کہ اس میں بھی کچھ گفتگو کروں۔ والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عمل جو ہم نے ابھی سنا کہ روزانہ شکر رکھتی، مظفر بھائی نے اس کا تذکرہ کیا، یعنی اس سے ہمیں اور کیا ایک درس ملتا ہے کہ ہم بھی بچوں کے ساتھ، یعنی بچوں کی تربیت بھی اس سے ایک سمجھ میں آتی ہے نا کہ بچوں کی تربیت ہو رہی ہے، کہ بچے کو روزانہ شکر دی جا رہی ہے، یعنی بچوں کو نماز کا عادی بنانے کے لیے، اللہ سے قریب کرنے کے لیے بچپن سے ماں نے ایک ایسا عمل اختیار کیا کہ میرا بچہ جو ہے نماز کا عادی بن جائے، اللہ پاک کا نیک بندہ بن جائے، تو بچپن سے ہی اس کو ایک لالچ گویا کہ دیا، اور اس لالچ کی برکت سے ہوا یہ کہ الحمدللہ بچہ نماز کا پابند بن گیا۔ تو اس طرح کا عمل ہمیں کرنا چاہیے، کیا کہیں گے آپ؟ بالکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کو کسی نہ کسی ہیلے، کسی نہ کسی بہانے ان کو اللہ اور اس کے رسول کے قریب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جیسے کہ سرکار فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والدہ ماجدہ کے واقعے سے ہمیں یہ عبرت حاصل ہو رہی ہے کہ گھر میں بھول گئیں تو رب تعالیٰ نے انتظام فرما دیا، محلے میں بچوں کے ساتھ کھیلنے گئے، بچوں کو ترغیب دلائی تو وہاں پر ان کے مسلوں کے نیچے بھی شکر کی پڑیا مل گئی۔ تو یوں رب تعالیٰ کے قریب جو ہوتا ہے اللہ پاک ان پر فضل و کرم فرماتا ہے، اور کوشش کرنی چاہیے۔ آج کے تاریخ میں بچوں کو کہ آپ نماز پڑھو گے تو آپ کو کھلونے لا کر دیں گے تو بچے خوش ہو جاتے ہیں، ان کی ضرورت کی چیزیں ہیں، ٹافی ہے، اس طرح کی جو بھی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ اگر جو مضر نہ ہو وہ ان کو دیں۔ ہاں، اس چیز کا خیال رکھیں کہ ان کو جھوٹے وعدے نہ کریں کہ میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی صحابیہ کو دیکھا کہ اپنے ہاتھ میں کوئی اس چیز رکھ کر کے اپنے بچوں کو بلا رہی تھی، فرما رہی تھی کہ قریب آ جاؤ میں تمہیں دے دوں گی،
میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا چیز تھی جو ان کو دینے کا آپ کہہ رہی تھی؟ فرمایا یہ چیز تھی، میں ان کو دینے کے لیے بلا رہی تھی۔ فرمایا اگر یہ چیز تھی تو ٹھیک ہے، اگر کوئی چیز نہ ہوتی اور تم ان کو یوں جھوٹ بول کر بلاتی تو تم گناہ گار ہوتی۔ تو ہمیں یہ درس دیا جا رہا ہے کہ ماں باپ بھی بچوں کو اس نہج پر تربیت کرے کہ ان کو جھوٹ کا شائبہ تک نہ جائے کہ میرے ماں باپ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ بول کر کے مجھے دھوکہ دے رہے ہیں۔ اگر اس کو آج یہ بات سرایت کر کے دل و دماغ میں، تو مستقبل میں وہ سمجھے گا کہ جھوٹ بولنا کوئی بڑا گناہ نہیں۔ قرآن مجید میں بھی ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، تو جھوٹ سے اپنے آپ کو بھی بچائیں، ماں باپ بچوں کی بھی تربیت کرے۔ جیسے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ بولنے کی وجہ سے نہ جانے کتنے ڈاکوؤں کو توبہ کرنے کی سعادت ملی۔ ماں کی طرف سے ہی تھا نا تربیت، ماں کی تربیت، ماں کی تربیت تھی۔ سبحان اللہ۔ تو ماں باپ کی تربیت کا بڑا شاہکار ہوتا ہے۔ جی سیدنا ان کے جو پیر و مرشد ہیں سیدنا بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو فرید الدین گنج شکر کے پیر و مرشد ہیں، جب پہلے دن استاد کے پاس پڑھنے گئے تو تعوذ و تسمیہ پڑھنے کے بعد فرمایا بیٹا الحمد پڑھو، تو انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 18 پارے پڑھ دیے۔ فرمایا بیٹا اس کے آگے پڑھو، کہا اس کے آگے نہیں آتا۔ کہا پہلے دن پہلے مرتبہ مدرسے میں آنے کے بعد 18 پارے سنا دیتے اور اس کے آگے نہیں آتا، کہا آگے کیوں نہیں آتا؟ کہا میری ماں کے شکم میں تھا، ماں کے پیٹ میں تھا، میری والدہ ماجدہ نے 18 پارے پڑھے تھے، میں نے ماں کے پیٹ میں 18 پارے یاد کر لیے۔ اگر میری والدہ نے پورے قرآن کو ختم کر لیا ہوتا تو میں آج پورا قرآن پڑھ کر سنا دیتا۔ تو یہ ماں باپ تھے۔ کیا بات ہے! ماں باپ کی تربیت، ماں باپ کا انداز، جو اگر ہم آج کی اولادیں ناچتی ہیں، گاتی ہیں، تانے دیتی ہیں، گالیاں بکتی ہیں، اول فول مطلب انداز اختیار کرتی ہیں، یہ ماں باپ کے تربیت کے فقدان کا نتیجہ ہے۔ پھر آج ہم شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری نہیں سنتے۔ آج کئی ایک نوجوان آتے ہیں، ان کے ماں باپ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کو قافلے میں لے جاؤ، بچہ ہماری نہیں سنتا، بچہ گھر میں ادھم مچاتا ہے، گھر میں شور کرتا ہے، گھر میں لوگوں کو اذیت دیتا ہے، گھر کے پیسے چراتا ہے، گھر کے سامان لے جا کر بیچتا ہے اور نشہ کرتا ہے۔ تو اگر بچپن ہی سے ان کے اچھے نہج پہ تربیت ہوگی تو انشاءاللہ یہ دن سبحان اللہ۔ یہ یقیناً یہ بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ یا دیگر جو اولیاء کرام کی ہم بات کرتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں، مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم ان کا صرف سنے نہیں، ان کا ہم نے واقعہ سنا، سبحان اللہ، ایک کرامت آپ نے سن لی کہ ماشاءاللہ شکر کی جو ہے نا وہ شکر نمودار ہو رہی ہے ان کے لیے، تو سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ کے ہم نے، صرف ایسا نہیں ہے بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی سیرت پر عمل بھی کریں، جو سیکھنے کو موقع مل رہا۔ آپ دیکھیں ان کی والدہ نے بچپن سے تربیت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا عظیم شخص ہمیں عطا فرمایا۔ یہ تربیت ہی تو ہوتی ہے، تربیت ہی انسان کی طبیعت کو بدلتی ہے۔ اور یہ بچہ جس کو ہم ایک عام بچہ سمجھتے ہیں، اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ تربیت پاتا ہے تو اتنا آگے چلے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی ان کا مہینہ چل رہا ہے، سبحان اللہ، آپ دیکھیں تربیت کیسی ہے، سبحان اللہ۔ والدہ خاتون جنت، والد محترم حضرت مولا علی شیر خدا، اور آپ دیکھیں نانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک نے خود ان کی تربیت فرمائی، نبی پاک علیہ السلام نے خود ان کو علم سکھایا، دین سکھایا۔ پھر مولا علی جو باب العلم ہے تو انہوں نے ان کو علم سکھایا، تربیت دی۔ گھر میں والدہ جن کی آغوش میں تربیت پائی، جن کے گودی میں انہوں نے تربیت پائی، انہوں نے علم سکھایا، تو اللہ کی رحمت سے یقیناً اللہ کا فضل ہے بہت بڑا کہ آپ اتنے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے۔ لیکن والدہ اور والد کا بھی اور گھر کے بڑوں کا بھی اس میں بڑا کردار ہوتا ہے۔ علی بھائی یہاں ایک جو تربیت اولاد اور امام حسین اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں بات چلی ان کی تربیت کے حوالے سے، ایک مرتبہ ایک ضعیف جو ہے صحابی تھے یا تابعی تھے، ان کو وضو کرتے ہوئے ان دونوں نے دیکھا، دونوں شہزادے چھوٹے تھے۔ اب انہوں نے محسوس کیا کہ یہ اس میں کوئی کمی ہے، وضو کرنے میں جو 4 فرائض ہے اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے۔ تو اب ضعیف آدمی کو، بزرگ آدمی کو، بڑے آدمی کو یوں کہہ دینا کہ حضرت آپ کی یہ کوتاہی ہے، کمی ہے، یہ فرض ادا نہیں ہو رہا ہے، وضو میں یہ کمی ہے۔ انہوں نے جو تربیت کا انداز دیکھیے، ماں باپ اور والدین اور خاندان سے جو تربیت مل رہی، انہوں نے کہا دادا جان، نانا جان، جو بھی انداز میں کہا ہوگا، ہم دونوں وضو کرتے ہیں، آپ تھوڑی دیر ہمارا وضو کا انداز دیکھ لیں گے، اس میں کوئی کمی ہو تو ذرا آپ ہماری اصلاح فرما دیں۔ تو یکے بعد دیگر دونوں شہزادوں نے، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے وضو کیا۔ دونوں جب وضو کر کے مکمل فارغ ہو گئے تو وہ بزرگ سمجھ گئے، کہا شہزادو غلطیاں تمہارے وضو میں نہیں ہے، غلطی تو میری تھی، تم دونوں نے میری اصلاح کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، احسن انداز، زبردست۔ یہ ماں باپ کی تربیت، خاندان کی تربیت۔ یہ نہیں کہا آپ یہ غلط کر رہے ہیں، آپ کو وضو کرنا نہیں آتے، بال آپ کے سفید ہو گئے اور اب تک آپ کا وضو کا طریقہ صحیح نہیں ہوا۔ یہ تربیت، ماں باپ کا جو انداز ہے سیکھنے سکھانے کا، وہ اولادوں میں بھی چھلکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسا ہی ہے ماشاء اللہ۔ تبھی تو آپ دیکھیں نا، نوجوانان جنت کے سردار ہیں، سبحان اللہ، کیا شان ہے ان کی، کیا مرتبہ ہے، ہم کیا بیان کریں۔ ماہ محرم الحرام میں تو الحمدللہ
ان کے تذکرہ ہوتے ہیں. اللہ پاک برکت نصیب فرمائے. تو یہ ہے ماں باپ کی تربیت. ماں باپ اگر چاہیں بچوں کو بہت کچھ بنا سکتے ہیں، ماں باپ اگر نہ چاہیں تو بچہ پھر کچھ بھی نہیں بن سکتا ہے. اس لیے اپنے عمل سے بھی جو ہے نا وہ بچوں کی تربیت کرنی چاہیے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا مظفر بھائی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ جو ہے نا وہ ہمارے کہنے سے سیکھتا ہے. نہیں، بچہ کہنے سے تو کم بلکہ ہمیں دیکھ کر بہت کچھ سیکھتا ہے. ہمارے عمل سے بچہ بہت کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے. ہم جو اس کے سامنے بول رہے ہیں، جو چل رہے ہیں، اب ہماری عادت جو ہے نا وہ گالیاں بکنے کی ہے بات بات پر، تو بچہ اس کو کیچ کر رہا ہے. آپ کہیں میں نے تو بچے کو نہیں سکھایا، میں نے تھوڑی کہا تھا بچے کو گالی سیکھ، لیکن میرا بچہ بڑا ہوتے ہی گالی کیسے سیکھ گیا؟ تو اس نے آپ کو دیکھا ہے کرتے ہوئے، یہ آپ بچے کرتے ہوئے دیکھا ہے تو بچہ ایسا ہوتا ہے. بہرحال اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے. مزید میں چاہوں گا کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آئی صاحب کیا فرمائیں گے؟ حضرت سیدنا جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو ایک انار، سیدنا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی کو ایک انار پیش کیا جی جو بہت ہی لذیذ تھا. لیکن چونکہ آپ اکثر روزے سے ہوتے تھے، شروع میں آپ صوم داؤدی یعنی ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن جو ہے روزہ نہ رکھتے تھے. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان کی ضیافت کی تو ان کے دل میں خواہش آئی کاش کہ فرید الدین گنج شکر روزانہ ہی مستقل روزے رکھتے. تو اللہ والے تھے، انہوں نے کشف کے ذریعے جان لیا اور کہا کہ آپ کی یہ خواہش ہے کہ میں روزانہ روزہ رکھوں. تو آپ نے مسلسل روزے رکھنے شروع کر دیے اور تا دم زیست آخری عمر تک آپ نے مسلسل روزے رکھے. تو جس دن سیدنا شیخ جلال الدین تبریزی سہر وردی رحمۃ اللہ تعالی نے آپ کو انار دیا، اس دن بھی آپ کا روزہ تھا، آپ نے رکھ دیا. افطار کے وقت آپ نے جب دیکھا تو وہ انار کسی نے اسے کھا لیا تھا، چھل کے اس کے پڑے ہوئے تھے، اس پہ ایک انار کا دانہ نظر آیا. تو آپ نے اس کو ضائع نہ ہونے دینے سے، مطلب اس کو بچانے کے لیے، ضائع نہ ہو، اسراف نہ ہو، اس دانے کو اٹھایا اور کھا لیا. اس سے آپ کو وہ لذت اور وہ سرور اور وہ روحانیت آپ کو محسوس ہوئی کہ آپ کے پیر و مرشد فرماتے ہیں. اچھا، انہوں نے اپنے پیر و مرشد سے کہا، سیدنا بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی سے، تو کہا کہ اللہ پاک کی طرف سے جو نعمت اور برکت جو ہے وہ اسی دانے میں تھی، جس کی وجہ سے وہ روحانیت اور جو برکتیں آپ کو ملی وہ سارے دانے کے جو ہے تھے اس پہ برکت نہ تھی. ایک دانہ تھا جس کو ضائع کیا جا رہا تھا، اس کو آپ نے اٹھا کر کھا لیا. اللہ پاک نے آپ کو روحانیت کے فیضان سے مالا مال کر دیا. تو پتہ چلا، حدیث شریف میں بھی ہے کہ تم نہیں جانتے کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے. اور کیا پتہ ہم نے کھانا کھاتے ہوئے ایک دانہ ہی چاول کا جو ہے چھوڑ دیا اور اسی میں برکت تھی اور چلی گئی. تو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ دسترخوان پر گرا ہوا دانہ کوئی اٹھا کر کھا لے تو اس سے پہلے کہ وہ زبان سے اتر کر کے حلق کی طرف جائے، نیچے اترے، اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. جو دسترخوان پر گرے ہوئے دانے چن لے، اللہ پاک اسے بے عیب اولاد عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اس کی مغفرت کی بشارت ہے. یہاں تک کہ دسترخوان سے جو گرے ہوئے دانے ہیں وہ چن لینا، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت بھی ہے اور ہمارے اسلاف کا طریقہ بھی ہے. اور ہمیں یہی تربیت، یہی انداز، یہی جو ہے طریقہ ہمارے اسلاف نے سکھایا ہے. ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین، یہ جب علوم دینیہ میں جو ہے مصروف تھے، جو ہے مدینۃ الاولیاء میں آپ نے مروجہ علم دین حاصل کیا تھا. اب دوران طالب علمی میں آپ کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں کسی شیخ کامل کا مرید ہو جاؤں، کیونکہ بزرگان دین فرماتے ہیں جس کا کوئی پیر نہیں، اس کا پیر شیطان ہے. تو ان کو یہ ہوا کہ مزید مجھے فیضان ملے اپنے پیر و مرشد کی طرف سے، علوم میں سیکھنے میں، اور فیضان اس میں مزید بڑھ جائے میرا. تو سفر کرتے 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 مدینۃ الاولیاء سے عراق تک پہنچ گئے. عراق شہر بغداد معلیٰ میں اس وقت کے بڑے شیخ سیدنا شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی کا دربار لگا ہوا تھا اور آپ کے مریدین وہاں تھے. وہاں حاضر ہوئے، سلام پیش کیا، دستبوسی کی، کہا حضور میں بیعت ہونے کے لیے حاضر ہوا ہوں. کہا ابھی لنگر کا سلسلہ ہے. دیکھیں یہ اولیاء اکرام کی شان ہے، ان کے یہاں درباروں میں لنگر کا سلسلہ، کھلانے پلانے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. میرے غوث پاک بھی فرماتے ہیں کہ اسلام کو سلام اور طعام کے ذریعے، سلام اور کھانا کھلانے کے ذریعے عام کرو. چنانچہ دسترخوان لگا. اب ایک بوڑھی عورت خادمہ تھی، وہ لوگوں کے ہاتھ دھلا رہی تھی. اب سب نے چند قطروں کے ذریعے ہاتھ دھو لیے، لیکن سیدنا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی وہ ہاتھ دھوئے جا رہے ہیں، ایک لوٹا، دو لوٹا، یوں دسیوں لوٹے جو ہے پانی کے صرف ہو گئے. لوگ ایک دوسرے کو کونیاں مار رہے کہ یہ نوجوان لڑکا کیسا ہے کہ ہاتھ دھونے میں اتنا پانی کا اسراف کر رہا ہے، اتنا استعمال کر رہا ہے. اب لوگ مذاق اڑا رہے تھے، یہاں تک کہ کھاتے کھاتے بھی لوگوں نے اس نوجوان، کیونکہ پردیسی تھے، مدینۃ الاولیاء سے گئے تھے، تو سیدنا
شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سارا معاملہ دیکھ لیا تھا. اب جب کھانے کا سلسلہ مکمل ہوا اور سب بیٹھے تھے تو آپ نے پوچھا بیٹا آپ نے کچھ علم دین بھی حاصل کیا ہے؟ کہا ہاں میں طالب علم ہوں اور قدوری شریف وغیرہ تک میں نے ابھی علم حاصل کیا ہے. فرمایا بیٹا ہاتھ دھونے کے آداب تو پہلے دوسرے دن ہی اساتذہ جو ہے سکھاتے ہیں. آپ نے پانی کا اتنا بے جا استعمال کیا اور لوگ بھی آپ کے بارے میں جو ہے کنکھیوں سے اور کونیوں سے جو ہے اشارہ کر کے آپ کی مذاق اڑا رہے تھے. کہا حضور اگر آپ یہ مجھ سے نہ فرماتے تو میں اپنا راز بھی انکشاف نہ کرتا. دراصل جب میں اس مقدس بارگاہ میں اتنی بڑی خانقاہ میں حاضر ہوا اور اس ضعیفہ کو دیکھا جو میرے ہاتھ دھلا رہی تھی تو اس کے پیشانی پر بدبختی لکھی تھی اور اس کا دوزخیوں میں اس کا نام لکھا تھا. میں نے سوچا کہ اتنی بڑی خانقاہ کی ایک خادمہ اور یہ دوزخ میں جائے تو میں دراصل ہاتھ نہیں دھو رہا تھا اس کی تقدیر کی برائی کو دھو رہا تھا. یہاں تک کہ اس کے پیشانی پر سے بدبختی کو خوشبختی میں تبدیل کر دیا گیا. اس وقت تک میں ہاتھ دھوتا رہا. پھر آپ نے فرمایا اے میرے مریدو دیکھو یہ ابھی آج پہلا دن ہے, اب یہ مرید ہوا نہیں ہے. اس کی نظر کہاں تک ہے؟ لوح محفوظ تک کے معاملات کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ مرید ہو جائے گا تو کس منصب اور کس مقام پر فائز ہوگا. پھر آپ نے اپنی کتاب عوارف المعارف بھی اپنے تحفے میں عطا فرمائی اور فرمایا کہ یہ آپ کے پاس رہے گی, شیطان کبھی آپ پر قابو نہ پا سکے گا, شیطان کے ہتھ کنڈوں آپ پر نہیں چلیں گے. اب فرمایا کہ اب وہ بھی اللہ والے تھے, حالانکہ مرید ہونے آئے اتنی دور سے آئے. آج تو لوگ بلا کر مرید کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ نے فرمایا کہ تیرا حصہ جو ہے وہ دہلی کی سرزمین میں سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں سیدنا صوفی بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہیں, ان کے پاس جاؤ, ان کے دست حق پرست اور مرید ہو جاؤ. اب اللہ والے تھے, حکم پا کر پھر سفر کر کے لے آئے اور مسجد میں علوم دینیہ سیکھ رہے تھے کہ سیدنا بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی آمد ہوئی. خوشبو سے پوری فضا معطر ہو گئی. اب انہوں نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد ان کو دیکھا, جا کر دستبوسی کی. کہا حضور کیسے آنا ہوا؟ کہا ہم یہاں دین کی باتوں کو سکھانے کے لیے غرض سے حاضر ہوئے ہیں. کہا کہ حضور مجھ پر بھی نظر کرم فرمائیں. کہا آپ کا انداز جو دیکھ کر مجھے بڑا اچھا لگا, بڑا مقام حاصل کرو گے. کہا حضور مقام تو آپ کی نظر عنایت سے ہی حاصل کر سکتا ہوں. دیکھے کہ اللہ والے ولی را باشد, تو وہ ولی بھی شناست, ہاں تو وہ انہوں نے مطلب ولی کو پہچانتا ہے. تو بس انہوں نے ان کو کہا کہ حضور مجھے آپ اپنا مرید کر لیجئے. مرید ہوئے, پھر دہلی کی سرزمین پر آئے. اب دہلی کی سرزمین پر آ کر اپنے پیر و مرشد کی خدمت بھی رہے. اب دیگر جو مریدین تھے, جو اولیاء کرام بھی تھے, جو ہے علماء کرام بھی تھے, علوم دینیہ بھی سیکھ رہے تھے, ان کو تھوڑا سا وہ لگنے لگا کہ یہ نوجوان لڑکا ہم پر سبقت لے گیا, منظور نظر بن گیا, پیر و مرشد کی مطلب انہیں آنکھوں کا تارا بن گیا. کبھی کبھی انہوں نے اظہار بھی کیا کہ حضور یہ کل کا مطلب بچہ جو ہے ہم پر فوقیت رکھتا ہے. فرمایا کہ تم سب جو ہے مرید ہو, یہ عاشق ہے. کیا بات ہے, مرید تو یہ بھی ہے, لیکن یہ عاشق اعلیٰ درجے کا عاشق ہے ہمارا. کہا کہ وقت آئے گا تو بتائے گا کہ یہ عابد اور عاشق میں کیا فرق ہوتا ہے, عشق و محبت کا جو درجہ مقام کیا ہوتا ہے. ایک رات ایسی آئی جو سخت سردیوں کی تھی, اور دہلی کی سرزمین, آج کشمیر سے جب برف باری ہوتی ہے تو دہلی میں -ڈگری تک بھی ٹیمپریچر جاتا ہے. آج تو اسکائی اسکریپرز بن گئے, بڑی بڑی بلڈنگیں بن گئی, جو ہے وہ پھر بھی مخل ہونے کے بعد بھی اتنی سردی ہوتی ہے. اس وقت 800-850 سال پہلے جو ہے اس وقت تو ایسی کوئی عمارتیں نہیں تھی, تو سردیاں زیادہ ہوتی ہوں گی. آپ نے اپنے مرید سے کہا کہ مجھے جو ہے اس سردی میں زیادہ وہ ہو رہی ہے, آپ کہیں سے آگ کا انتظام کر لیں تاکہ میں اس کے ذریعے تپش حاصل کر لوں. چنانچہ لبیک یا سیدی کہتے ہوئے سیدنا فرید الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ چل پڑے. اب بازار میں جا کے دیکھے آدھی رات گزر چکی ہے, لوگوں کے جو ہے تنور بھی سرد ہو چکے ہیں, لوگ محو خواب بھی ہیں اور سخت سردی ہے. اب یہ تلاش کر رہے کہیں دہلی کی سرزمین پر جو ہے وہ آگ نہ ملی. اب یہ پریشان کہ پیر و مرشد نے کہا اور میں نے لبیک کہہ دیا, اور میں ان کی جو ہے اطاعت و فرما برداری اور ان کی خواہش کی تکمیل کرنے میں قاصر رہوں گا. افسردہ تھے کہ پیچھے سے ایک اجنبی شخص نے آواز دی, اس کے ہاتھ پہ سر پہ کمیلا تھا, اس نے کہا آگ لے لو آگ. پلٹ کر دیکھا کہہ رہے میں جس چیز کے لیے آیا ہوں یہ بیچ رہا ہے. کہا آگ بیچو گے؟ بولے ہاں بیچوں گا. اس کی قیمت دو گے؟ بولے ہاں دوں گا. کیا قیمت دو گے؟ کہا کہ ایک آنکھ نکال کر دینی ہوگی. کہا بس ایک آنکھ دینے سے مجھے آگ دے دو گے؟ میرے پیر و مرشد کی یہ خواہش پوری ہو جائے گی, آگ پہنچا دوں گا وہاں تک. تو کہا ٹھیک ہے, لیکن کہا میرے پاس ایسی کوئی شے نہیں کہ جس سے میں اپنی آنکھ نکال کر آپ کو دے سکوں. تو اس آگ بیچنے والے نے
کہا ہاں میرے پاس چھری ہے. انہوں نے چھری دی, اپنی آنکھ کو انہوں نے نکال دی, آنکھ کا ڈھیلا نکال کر اس کو دے دیا, اور وہ گھمیلا لے کر کے آنکھ کا لا کر کے وہ پیش کر دیا. آنکھ پہ پٹی باندھی ہوئی تھی, رات کا وقت تھا, لوگوں نے اتنا محسوس نہیں کیا. صبح کے وقت پیر و مرشد تو خوش ہوئے. دوسرے دن جب علم دین کا سلسلہ شروع ہوا, حلقہ لگا ہوا تھا, تو سید فرید الدین گنج شکر کے آنکھ پہ پٹی بندھی ہوئی تھی. تو لوگوں نے بھی پوچھا اور پیر و مرشد نے بھی پوچھا کہ بیٹے یہ آنکھ پہ پٹی کیوں باندھی ہوئی؟ کہا حضرت رات کو میں نے بڑی کوششیں کی لیکن کہیں سے بھی آگ نہ مل رہی تھی. ایک ہی جگہ مجھے یہ آگ ملی اور انہوں نے کہا کہ ایک آنکھ دینی پڑے گی. خدا کی قسم اگر وہ دونوں آنکھیں مانگتے تو میں دونوں آنکھیں دے دیتا, کہ پیر و مرشد کی خواہش کی تکمیل کے لیے یہ سستا سودا تھا. میں نے یوں اپنی ایک آنکھ اسے دے کر کے جو ہے آپ کے لیے آگ کا سودا کیا. آپ نے کہا اپنے مرید سے, دیکھو یہ ہے مرید کامل, یہ عشق ہے, یہ انداز ہے کہ اپنے پیر کی خواہش کے لیے. یہ فرض واجب نہ تھا لیکن عشق کا وہ غلبہ تھا جو فیضان ملا, اور پوری دنیا میں آج ان کے در پر جو جائے وہ جنتی دروازے پر گویا پہنچا ہے. الحمدللہ. تو اللہ پاک سبحان اللہ, یعنی آپ مرید بھی ہیں تو مرید کامل ہیں, پیر بھی ہیں تو پیر کامل ہیں. یہ اولیاء کرام کے سبحان اللہ ان کے مرتبے ہوتے ہیں, مقام ہوتے ہیں. تو یہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے, سیکھنے کو ملتا ہے کہ اپنے مرشد سے محبت, ان سے وفا اور ان سے محبت, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں سے وابستہ ہونا اور ان کے بارگاہوں میں جانا, حاضر ہونا, یقیناً یہ اولیاء کرام کا طریقہ ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اولیاء کرام کے در سے وابستہ رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے دعائیں کریں گے, انشاءاللہ برکت نصیب ہوں گی. تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید ہونے کا واقعی ماشاءاللہ آپ نے سنا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرید بھی ہوئے, پھر آپ خود یقیناً ایک شیخ کامل ہیں, ایک پیر کامل ہیں. بہت آپ کے اوصاف ہیں, انشاءاللہ مزید بھی آپ کی سیرت کو شامل کریں گے. ناظرین بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں ماشاءاللہ, کچھ فرمائشیں ان کی بھی ہوتی ہیں, ناظرین کی فرمائشوں کو بھی انشاءاللہ ہم شامل کرتے ہیں. خواجہ پیر اشرفی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج محرم کی 7 تاریخ ہے, شہدائے کربلا کا کوئی کلام سنا دیجیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ذاکر اتاری السلام علیکم. وعلیکم السلام. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے یہ کلام سننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. نہال احمد انصاری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے یہ کلام سنا دیجیے. حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے. ٹھیک ہے. مجھے یہ کلام سنا دیجیے. گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا, بنت عبد القدیر. ٹھیک ہے. تنظیم خان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا حسین آپ کی ٹھوکر سے نکلتا جب پانی, یہ کلام سنا دیجیے. ٹھیک ہے جناب. اسی طرح ایک بھائی کہہ رہے ہیں محمد ساحل, مجھے یہ والی نعت سنا دیجیے. کوئی حد ہے ان کے عروج کی, حروف کی انہوں نے لکھا ہے, کوئی حد ہے ان کے عروج کی, بلغ العلا بکمالی. غالباً یہ کلام سننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ الرحمن کچھ اشعار شامل کرتے ہیں. جی ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے, ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاجے سر بنتے گئے سیاروں کے, تاجے سر بنتے گئے سیاروں کے. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے, صدق و عدل و کرم ہمت میں, صدق و عدل و کرم ہمت میں, چارے شہرے گئے ان چاروں شہرے گئے چاروں کی. بہرے تسلیم علی میدان میں, بہرے تسلیم علی میدان میں, سرجی میدان میں, بہرے تسلیم علی میدان میں, بہرے تسلیم علی میدان میں, بہرے تسلیم علی میدان میں, سرجی کے رہتے گئے تلواروں, سرجی کے رہتے گئے تلواروں. میرا بادشاہ حسین ہے,
میرا بادشاہ حسین گئے، میرا حسین گئے، نہ پوچھیے کہ کیا حسین گئے۔ امن کا مگر ماغبی، امن کا مگر ماغبی، جو شاگ شاگ بھی، ایسا بادشاہ حسین گئے، میرا حسین گئے، نہ پوچھیے کہ کیا حسین گئے۔ یہ بات کس قدر ہنسی، یہ بات کس قدر ہنسی، جو کہہ گئے معین الدین کے دین کی بنا حسین گئے، میرا حسین گئے کہ دین کی بنا حسین گئے۔ تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا گئے، جلال توبہ خضرا سلام کہتا گئے، چمن کا گر کو لگوچا سلام کہتا گئے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا گئے۔ خدا کی راہ میں سر کو کٹا دیا تم نے، نبی کے دین پہ گھر کو لٹا دیا تم نے، نشان کفر کو یکسر مٹا دیا تم نے، تمہیں خدا بھی تمہارا سلام کہتا ہے۔ گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا، کرم میرے مولا، کرم میرے مولا۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔ وہ کمال حسن حضور گئے کہ گمان نفس جہانگی، وہ کمال حسن حضور گئے کہ گمان نفس جگانگی، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھوانگی، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ اللہ برکت نصیب فرمائے۔ ماہ محرم الحرام جاری و ساری، اور خاص طور پر اس میں امام علی مقام، امام ہمام، امام تشنہ کام، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا چونکہ یوم شہادت بھی آتا ہے اس مہینے میں، اور شہداء کربلا اہل بیت اطہار کی یاد خاص طور پر اس مہینے میں منائی جاتی ہے۔ انشاءاللہ ہم بھی اللہ نے چاہا تو کل بھی اور آگے بھی اللہ نے چاہا تو ہم شہداء کربلا کا تذکرہ خیر بھی کریں گے، اور روزانہ ہی کچھ نہ کچھ منقبت امام حسین بھی آج بھی شامل کی، ماشاءاللہ آپ نے سنی ابھی 2-3 منقبت ہے، اسی طرح ہم بھی روزانہ ہی اللہ نے چاہا تو ہم شامل کریں گے اس مبارک مہینے کی برکتوں سے۔ تو آپ فرمائشیں بھی کرتے رہا کریں، اور خاص طور پر اس مبارک مہینے میں امام حسین رضی اللہ عنہ اور شہداء کربلا کے ایصال ثواب کے لیے
جہاں ہم دیگر انتظامات کرتے ہیں تو میں آپ کو دعوت دوں گا کہ نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے مدنی قافلوں میں بھی سفر کریں انشاءاللہ، اور علم دین حاصل کرنے کے لیے، دوسروں کو علم دین سکھانے کے لیے، خود نیک بننے، دوسروں کو نیک بنانے کے لیے، خود نیکیاں کرنے، دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے آپ بھی رائے خدا میں سفر کریں، اور یہ تصور کریں کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کا سفر کیا، انہوں نے تو اپنا سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ قربان کر دیا، تن من دھن جان مال عزت، اور اپنی سب اللہ کی راہ میں قربان کر دی انہوں نے، تو سب کچھ قربان کر دیا اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اپنے اولاد تک کو قربان کر دیا۔ ہم سے یقیناً وہ ساری قربانیاں تو نہیں مانگی جا رہی ہے، لیکن کم از کم اپنا وقت اگر دے کر ہم اس یاد کو کچھ نہ کچھ تازہ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جب جائیں گے آپ مدنی قافلوں میں اور ایک روزے کی حالت میں ہوں گے، روزے بھی ماشاءاللہ رکھے جاتے ہیں اس مہینے میں خاص طور پر 10 اور 9 محرم الحرام کے روزے کی ویسی بڑی فضیلتیں ہیں، اور عاشورہ کی تو ویسی بہت سارے فضائل ہیں، تو ایک روزے کی کیفیت بھی ہوگی، پھر آپ اللہ کے راہ میں ہوں گے، علم دین سیکھ رہے ہوں گے، تو کہیں نہ کہیں اللہ کی رحمت سے وہ واقعات آپ کو یاد آئیں گے جو ظلم و ستم کی جو مطلب داستان لکھی گئی کربلا کے میدان میں۔ تو اس نیت کے ساتھ آپ بھی اگر سفر کریں 3 دن کے لیے بہت برکتیں ملیں گی انشاءاللہ۔ اپنے اپنے شہر کے اپنے اپنے دعوت اسلامیہ کے ذمہ داران سے رابطہ قائم کر لیں تاکہ وہ آپ کو قافلے کا سمت، قافلہ کہاں جائے گا، وہاں کے مراکز سے، جہاں اب چونکہ ہندوستان بھر سے لوگ ہمیں دیکھ سن رہے ہوں گے، تو جہاں جس شہر کے بھی ہوں وہ اپنے دعوت اسلامی کے ذمہ داروں سے رابطہ قائم کر لیں، انشاءاللہ وہ آپ کو سمت بھی بتائیں گے اور کہاں قافلہ کہاں سے سفر کرے گا یہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ۔ جمعہ سنیچر اتوار۔ اللہ پاک برکت نصیب فرمائے۔ گفتگو چل رہی ہے حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی کی، اور ان کا بھی عرس سبحان اللہ اسی مہینے میں آتا ہے۔ مزید میں چاہوں گا کہ مظفر بھائی کچھ اور ان کے اوصاف، کچھ فضائل وغیرہ آپ شامل فرمائیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عبادت میں، ریاضت میں زندگی گزاری۔ بعض اوقات آپ پر ایسی کیفیت طاری ہوتی تھی کہ ایک ایک دن میں ہزار سجدے ادا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ اتنے، انہیں ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں تو 1000 سجدے میں انہیں 500 رکعتیں نماز پڑھنا ایک دن کے اندر۔ پھر جو ہے خود بھی دیگر جو نمازیں ہوتی با جماعت نمازوں کی سختی سے پابندی کرتے، اور اپنے مریدین کو بھی آپ جو ہے اس کی تلقین فرمایا کرتے تھے کہ با جماعت، یہاں تک کہ بہت مرض اور تکلیف میں اس عالم میں بھی آپ نے با جماعت نمازیں ادا کرنا نہ چھوڑی۔ سبحان اللہ۔ آپ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 4 چیزوں سے بھاگتا ہے جی، تو اس سے 4 چیزیں دور کر دی جاتی ہے، یعنی 4 چیزوں کو ترک کرتا ہے، اس سے بھاگتا ہے تو 4 چیزیں اس سے دور کر دی جاتی ہے۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتا اسے مال سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ناظرین کے لیے بھی جو ہے بہت ہی اہم باتیں ہیں، ان کو آپ نوٹ جو ہے کریں اور اس پر جو ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ ایسا نہ ہو کہ ان باتوں کی وجہ سے یہ نقصانات جو ہے ہمارے بھی ہو جائیں۔ تو جو زکوٰۃ نہیں دیتا اسے مال سے محروم کر دیا جاتا ہے، جو صدقہ اور قربانی نہیں کرتا اس سے آرام چھین لیا جاتا ہے۔ آج لوگ، ایک بڑی شکایت ہے کہ بھائی سکون نہیں ہے، آرام نہیں ہے، نیند نہیں آتی، رات کو پریشان رہتا ہوں، گھبراہٹ ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے۔ تو غور کرنا چاہیے کہ زکوٰۃ ادا کرنا ہے، صدقہ ہے، قربانی ہے، قربانی کے بھی ایام گزرے، قربانی جن پر واجب تھی، بہت لوگ تو اس کا علم بھی نہیں حاصل کرتے، اور حاصل کر کے جو ہے نا ان چیزوں کو کرنا چاہیے۔ پھر آپ فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا مرتے وقت اس کا ایمان چھین لیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنے بڑے نقصان کا سبب جو ہے کہ بندے کا اگر ایمان ہی چلا جائے تو پھر کیا اس کی زندگی، اور پھر اگر بے ایمان اگر معاذ اللہ کسی کی موت ہوتی ہے تو پھر اس کا بھی ہمیشہ جو دوسروں کا معاملہ ہونا ہے، جو ایمان نہیں لائے وہ اس کا بھی معاملہ اسی طرح سے ہوگا۔ تو نماز کتنی زیادہ ضروری ہے، اور جتنے بھی بزرگان دین ہیں، آج اگر بزرگوں کے نام پر کچھ لوگ اگر ایسا کوئی طبقہ ہے جو معاذ اللہ نمازوں سے دور کرتا ہے، ارے نماز جو ہے لوگوں کو دور کرنے کے لیے اور گمراہ کرنے کے لیے بعض لوگوں نے یہ بھی کر لیا، ارے نماز جو ہے نا، نماز تو یہ تو ظاہری نماز ہے، ہم تو باطنی نماز پڑھتے ہیں اندر جو ہے، اور ہم تو ہر وقت مطلب ابھی سامنے ہیں لیکن کعبے میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، مکے میں جا کر نماز پڑھتے ہیں، اور کھانا کھانے اور نذرانہ لینے مرید کے گھر میں پہنچتے ہیں، اور ہر وقت اگر جب جانا جن کو آسانی ہے، بعض ایسے ہوئے اولیاء کرام اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا کہ وہ مکہ معظمہ بھی حاضر ہوتے تھے، رات کے وقت میں حاضر ہو جاتے تھے، دن میں چاہتے تو پہنچ جاتے تھے، لیکن انہوں نے اپنا بار نہیں ڈالا،
اپنے مریدوں پر اور اس طرح سے لوگوں سے یہ حاصل کرنا ہے. آج کھانا پینا نذرانہ دیگر چیزیں یا مزارات کو اور ایسے مقامات کو لوگوں نے بعض جگہ جو ہے نشے کا اڈا بنا لیا ہے. اس انداز سے جو ہے شریعت کی پابندی نہیں, اور ایسی جگہوں پر جو ہے نا لوگ بھی بہت جلدی بڑھتے ہیں آگے. ارے یہ اچھا نماز کی پابندی نہیں رہے گی معاذ اللہ. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ, شیطان آیا تھا اور ایک دھوئیں کی شکل اختیار کر کے کہ اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں اور میں نے تجھ پر تمام حرام چیزوں کو حلال کر دیا ہے, اب نماز کی بھی پابندی کی ضرورت نہیں ہے, اور ساری حرام چیزیں حلال ہو گئی. تو آپ نے اپنے علم سے جو ہے نا رجوع کیا, آپ نے مطلب مشورہ کیا کہ کیا ایسا ممکن ہے, تو آپ کو اپنے علم دین سے آپ کی عقل نے جو ہے جواب دیا کہ ایسا بالکل ممکن نہیں ہے, کیونکہ سب سے افضل جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, جب ہمارے آقا پر نماز معاف نہیں ہوئی بلکہ عام لوگوں پر, امتیوں پر 5 وقت کی نماز فرض ہے, ہمارے آقا پر 6 وقت کی نماز فرض ہے. تو تہجد کی نماز بھی ہمارے آقا پر فرض تھی. تو اب کوئی ہمارے آقا سے افضل نہیں ہو سکتا, تو کسی کے لیے نماز معاف نہیں ہو سکتی. ہاں کوئی اگر شریعت کا جہاں حکم ہے, جو نابالغ ہے یا جو پاگل ہو گیا, مجنون ہو گیا, جنون اس کے اوپر, اس کی عقل جاتی رہی, پھر اس پر جو ہے نماز جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے. لیکن جب تک جو کسی نے اس کو چوٹ کرنے کے لیے مطلب بڑا اچھا سمجھایا ہے لوگوں کو کہ جو لوگ آج صحت مند ہونے کے باوجود, ہوش میں ہونے کے باوجود اور بالغ ہونے کے باوجود, بڑی عمر ہے, بچے نہیں رہے, وہ بڑے ہو گئے, بالغ ہو گئے, اس کے بعد بھی نماز نہیں پڑھتے, تو وہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بچے ہیں, چھوٹے ہیں, نابالغ ہیں ابھی, یا یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ پاگل ہو چکے ہیں, عقل ان کی سلامت نہیں؟ کیونکہ یہ 2 کنڈیشن ہے جس میں نماز مطلب معاف ہو جاتی ہے, ادا نہیں کی جاتی ہے. بقیہ تو نماز کی پابندی بڑے بڑے بزرگوں نے کی اور کرتے رہے. تو یہ طبقہ جو ہے یا ایسے لوگ جو گمراہ کرنے کی کوشش کرے, ان سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اولیاء کرام سب کے سب نمازی رہے الحمدللہ. فرض کے ساتھ ساتھ اتنے نفل سجدے ادا کرنا, اتنی نمازیں ادا کرنا, یہ اس کے جو ہے الحمدللہ عز و جل وہ عامل رہے. پھر آپ جو ہے چوتھی چیز ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دعا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا. یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب بندہ جو نا خوشحالی کے وقت میں, نعمتوں کی کثرت جب ہو, جب اس کو عیش و آرام میں ہو, اس وقت بھی اللہ سے دعا کرے. اور جو بندہ ایسے وقت میں دعا کرے گا نا, تو جب اس کو دعا کی زیادہ حاجت ہوگی, جب پریشانی میں ہوگا, چاہے گا میری دعا قبول ہو جائے, یہ بیماری دور ہو جائے, یہ تکلیف جو ہے یہ دور ہو جائے, تو اس کو چاہیے کہ وہ اچھے وقت میں بھی دعا کرنے کی عادت رکھے. جب بندہ ایسی دعا کیا کرے گا تو جو ہے الحمدللہ عز و جل اس کو ایسے وقت پہ بھی اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا. یعنی خوشی کے عالم میں بھی دعا کرنی چاہیے, اور جب بندہ پریشانی کے عالم میں ہو تو بھی دعا کرے. یعنی ہر حال میں اللہ پاک سے بندہ دعائیں کرے. عبادت کا بھی یہی معاملہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ جناب خوشیاں آ گئی تو جب تک غم ہے تو بندہ اپنی پریشانی کی حاجت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ بھی کر رہا ہے, دعائیں بھی کر رہا ہے, جناب منتیں ہی مانی جا رہی ہیں, تو حاضریاں بھی ہو رہی ہیں, تو وہ صدقہ و خیرات بھی ہو رہے ہیں. کیوں؟ پریشانی, اللہ پاک پریشانی دور فرما دے. اولاد نہیں ہو پا رہی ہے تو اللہ پاک اولاد عطا فرما دے, اس لیے دعائیں بھی کر رہا ہے, وظائف بھی پڑھ رہا ہے. لیکن جیسے ہی اللہ پاک نے اولاد عطا فرما دی, یا پریشانیاں کوئی تھی وہ پریشانیاں دور ہو گئیں, تکلیفیں تھی وہ تکلیفیں دور ہو گئی, اپنا کام بن گیا, اب دولت بھی آ گئی, تو اب بندہ جو نا وہ بھول جاتا ہے. تو ایسا بھی ہوتا ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ جو غم کے وقت میں ہمارا خدا ہے, تو وہ خوشی کے وقت بھی ہمارا خدا ہے. جب پریشانی کے عالم میں اس کو آپ یاد کرتے ہو اپنی مجبوری کے وقت میں, کہ اس وقت آپ کو یاد ہے کہ کوئی ہے میرا رب جو میری سنے گا, تو اسی رب نے تو خوشی عطا فرمائی ہے. تو خوشی آنے کے بعد رب کو کیوں بھول جاتے ہیں بھائی؟ اس وقت تو زیادہ سجدہ کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے وہ نعمتوں سے سرفراز فرمائے. اور حدیث شریف میں ہے کہ اللہ پاک جسے نعمت عطا کرے اور اس کا شکرانہ ادا کرے تو اللہ پاک اس کی نعمتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے. اگر وہ نعمتوں میں اللہ پاک کا شکر ادا کرے گا, اس پر اللہ کی بندگی کرے گا, تو انشاءاللہ اس پر اور کرم نوازی ہوگا. اللہ پاک فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, لئن شکرتم لازیدنکم, کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور عطا فرماؤں گا. یہ تو اللہ کا وعدہ ہے. تو لہذا اللہ پاک کا شکر ہم غم کے عالم میں بھی کریں اور پریشانی کے عالم میں. یہ جو اولیاء کرام کے اوصاف پڑھ رہے ہیں ہم, تو اولیاء کرام کو تو ہم نے یہ سنا کہ جب خوشی ہوتی تھی تو اللہ کا شکر ادا کرتے, اور غم آتا تو صبر کرتے تھے. صبر اور شکر ہے. اگر پریشانی آ گئی تو صبر, کوئی نہیں, ہمارا رب ہے, اللہ ہمارا رب ہے, ہم صبر کریں گے, اس کی رضا پر راضی ہیں. اور کبھی اللہ پاک نے نعمت عطا فرما دی,
نعمتوں کی فراوانی ہو گئی، کوئی دولت مل گئی، کوئی اللہ کی طرف سے نعمت مل گئی تو اللہ کا شکر بھی ادا کرتے. تو شکر بھی ہو، صبر بھی ہو، اس انداز سے زندگی کو لے کر چلیں گے، اللہ نے چاہا تو برکتیں ہمارا مقدر بنیں گی انشاءاللہ الرحمن. مزید بھی میں چاہوں گا کہ حضرت کے کچھ اوصاف یا کچھ کرامت وغیرہ آپ سنانا چاہیں. جی کرامت سے پہلے ایک جی. آپ کا تصفیہ نفس کا جو انداز تھا، جی جی جو اپنے نفس کشی کرنے کا جو کیفیت کا انداز تھا، آپ دہلی کی سرزمین پر واعظ و نصیحت کے لیے جایا کرتے تھے. جس طرح دعوت اسلامی والے قافلے میں جاتے ہیں، بیانات کرتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، درس دیتے ہیں، اس طرح ایک جگہ دہلی کی سرزمین پر آپ بیان کے لیے گئے تو سیدنا مولانا بدر الدین غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے آپ کا تعارف کرایا، لوگوں میں انٹروڈکشن کروایا کہ یہ سیدنا فرید الدین گنج شکر مسعود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آئے ہیں، حضرت اپنے واعظ و نصیحت سے ہم کو محظوظ کریں گے. اور اس طرح القابات بھی کہے جاتے ہیں، ان کی تعریفی کلمات کہے جاتے ہیں. آپ اس منچ سے جہاں پر آپ کی تعریف و توصیف اور آپ کا انٹروڈکشن دیا گیا تھا، اس منچ سے اتر گئے. کہا کہ میری تعریف میں آپ کر رہے، میں تو اللہ رسول کی رضا کے لیے آیا تھا. آپ کی تعریفی کلمات سن کر وہاں سے چلے گئے اور پھر دوبارہ کبھی آپ نے وہاں پر جو ہے وہ بیان نہ فرمایا. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو کر اخلاص ایسا عطا. یعنی یہاں تو ایسا بھی ہے نا کہ لوگ جو ہے تعریف سن کے خوش ہو جاتے ہیں، اور لوگ وہاں اسی جگہ جانا پسند کرتے ہیں جہاں ان کو عزت ملے، جہاں تعریف ہو. لوگ تو یہ چاہتے ہیں، اور ان کا استقبالیہ نعرے نہ لگے تو وہ خفا ہو جاتے ہیں. پوسٹر میں اگر نام القابات اور بڑے القابات کے ساتھ نہ لگائے جائے تو ایسے بھی دیکھے ہیں کہ وہ پروگرام میں نہیں جاتے کہ ہمارا اس شاعر شان انداز میں آپ نے پوسٹر میں نام نہیں ڈالا. تو یہ کیا ہے؟ ہمارے اسلاف کا انداز دیکھیے کہ تھوڑی سی تعریف و توصیف کی گئی، آپ کے حقیقی جو اوصاف تھے وہ بیان کیے گئے، لیکن آپ وہاں سے جا رہے. بہرحال ہمارے اسلاف کو رب تعالیٰ نے کرامتوں کا بھی تاج عطا فرمایا، اور اولیاء اکرام کو ہی تو اللہ پاک نے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں. آپ ایک شہر میں تھے، وہاں سے آپ نے گوشہ نشینی اختیار کرنے کے لیے یا بیابان میں جنگل میں جا کر عبادت کرنے کا آپ کا ذوق ہوا، تو وہاں عبادت میں مصروف تھے کہ ایک بوڑھی عورت کو سر پر ایک مٹکا لیے جاتے ہوئے دیکھا. اس بوڑھی شخص کو جنگل میں جاتے ہوئے دیکھ کر پوچھا کہ مائی کہاں جا رہی ہو؟ سلام کیا، جواب دیا. کہا اس پہ کیا ہے اور کہاں لے جا رہی ہو؟ کہا کہ اس پہ دودھ ہے، خالص دودھ ہے، اور یہاں ایک جادوگر ہے، اس کو جا کر پہنچانا ہے. اور اس آبادی والوں پر اس کا ایسا تسلط ہے، ایسا ظلم و ستم ہے کہ اگر وہ اس کی فرمائش کو، اس کے مطالبوں کو اگر وہ پورا نہ کرے تو وہ بہت جادو کے ذریعے لوگوں کو ضرر پہنچاتا ہے. اگر میں اس کو یہ دودھ نہ دوں گی تو میرے گھر کا یہ دودھ، اس میں خون مل جائے گا اور یہ جو ہے ضائع ہو جائے گا، اور بہت سارے اور بھی مصائب و آلام ہمارے سروں پر آ جائیں گے. تو فرمایا کہ تو یہاں بیٹھ جا، انشاءاللہ خیر ہے کا معاملہ ہوگا. اب کچھ دیر کے بعد جب وہ دودھ لے کر وہاں نہ پہنچی تو وہ جادوگر کے ایک شاگرد آ پہنچے، آ کر کہا کہ تو اب تک دودھ لے کر نہیں پہنچی. تو اب وہ اس سے بات کر رہے تھے، اس سے درمیان جو ہے سیدنا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا بیٹھ جاؤ. اب وہ ایسا اللہ کے ولی کا روب تھا کہ وہ بیٹھ گیا. اب وہ اٹھنا چاہتا تو بھی نہیں اٹھ پاتا، کلام کرنا چاہتا ہے تو زبان گو ہو چکی ہے. اب وہ گویا کہ زمین نے اس کو پکڑ لیا. اب دوسرا شاگرد آیا، وہ بھی آیا، کہا کہ تم ابھی تک لے کر نہیں آئے. اس کو بھی سیدنا فرید الدین گنج شکر نے فرمایا بیٹھ جاؤ. اب وہ بیٹھ گیا، نہ اس کی زبان چل رہی نہ اٹھ پا رہا ہے. کچھ دیر کے بعد ان کا جو بڑا جادوگر تھا وہ آیا. اس نے دیکھا کہ یہ دودھ لے کر آ رہی تھی اور راستے میں اب تک آئے نہیں، اور یہ یہاں دونوں بیٹھے ہوئے ایک دم غصے سے مطلب جو ہے آگ بگولا ہو کر کے کہا کہ تم نے اتنی تاخیر کیوں کی کر دی، ہم انتظار کر رہے تھے. سیدنا گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بیٹھ جا. اب وہ بھی بیٹھ گیا، اس کی زبان گم ہو گئی اور اٹھ نہیں پا رہے، گویا کہ چپک گئے، زمین نے ان کو پکڑ لیا. اب کہا کہ تو یہ لوگوں پر اس طرح ظلم و ستم کرتا ہے. اب اس نے اپنے جادو کے زور پر سیدنا فرید گنج شکر پر حملہ کرنا چاہا، لیکن اس کے سارے حملے کارگر نہ ہو سکے، ناکام رہے. اب اس نے دیکھا کہ سارے میرے حربے بیکار ہو گئے، اب اللہ کے ولی پر کوئی جادو اثر نہیں کر رہا. تو اب اس نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی کہ حضور مجھے معاف کر دیجیے، مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی. کہا کہ تو لوگوں پر اس طرح ظلم و ستم کرتا ہے، جادو کے زور پر اس طریقے سے کرتا ہے، میں تجھے معاف نہ کروں گا. کہا نہیں، میں توبہ کرتا ہوں، میں رجوع کرتا ہوں، آج کے بعد کبھی اس طرح کا لوگوں کے ساتھ جو ہے رویہ اختیار نہ کروں گا، نہ ان کو ضرر پہنچاؤں گا. آپ نے فرمایا کہ تو یہاں سے چلا جائے گا، اس شہر کو چھوڑ کے چلا جائے گا اور یہ آئندہ کبھی نہ کرے گا، اس چیز کا وعدہ کر. اس نے وعدہ کیا، توبہ بھی کی. پھر آپ نے اٹھایا تو وہ اٹھے اور وہاں سے چلے گئے. اور پھر الحمدللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں کے اس شہر والوں کو اللہ پاک نے اس کے شر سے نجات عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ اولیاء کرام ہے کہ جو مخلوق کا بھی خیال رکھتے ہیں، ان کے ساتھ بھی خیر خواہی کا معاملہ کرتے ہیں، تقوی و طہارت کی
نیکی کی دعوت کی، ان کے یہاں پر بھرمار ہوا کرتی تھی۔ آپ اپنے خلفاء کو، اپنے مریدین کو نماز با جماعت کی، جیسے مظفر بھائی نے بتایا کہ جماعت کی اتنی پابندی کہ آخری جو لمحات تھے بہت علیل تھے، بیمار تھے، لیکن پھر بھی آپ کی آخری زندگی کی جو نماز ہے وہ آپ کی جماعت سے ترک نہ ہوئی، نماز وہ جماعت ترک نہ ہوئی، آخری دن بھی آپ روزے سے تھے، اور آپ روزانہ ختم قرآن کیا کرتے تھے، روزانہ ایک ختم قرآن، اور 500 رکعت، 1000 رکعت، 1000 سجدے، یعنی 500 رکعت۔ ہم بڑی راتوں میں، شب معراج ہو، شب برات ہو، شب قدر ہو، ہم ایف جی این چینل کے ناظرین ذرا بتائیں، ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کر ٹھنڈے کلیجے سے سوچ کر بتائیں کہ ایک بڑی راتوں میں، رمضان کی طاق راتوں میں کیا ہم نے کبھی 100 رکعتیں نفل نماز ادا کی ہے؟ یہ تو روزانہ 500 رکعت ادا کر رہے، روز جو ہے روزے رکھ رہے، روز ختم قرآن کر رہے۔ پھر اس کے بعد اپنے مریدین کو کہتے ہیں کہ آنکھوں کی حفاظت کرنا، دل کی حفاظت کرنا، اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ دینا، نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور ان کو نیکیوں پر عمل کرنے کی، نمازوں کی، جماعتوں کی تلقین کر رہے۔ آج یہ نام نہاد جو باوا بن کر مزارات کے سامنے بڑے بڑے بال لے کر کھڑے پھیلے ہوئے ہیں، ابھی میں سلسلے کے لیے آ رہا تھا تو ایک شخص کو دیکھا، باوا کو، جو اس کے پیچھے جو ہے وہ جو گھٹنے یا مطلب جو ہے رانوں تک کے اس کے بال لٹک رہے تھے، اتنے لمبے لمبے بال، اور ایسا لگ رہا تھا کہ کئی مہینوں سے غسل نہیں کیا، جبکہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے مصداق تھے، النظافت نصف الایمان، نظافت ایمان کا حصہ ہے، نصف ایمان ہے۔ آپ روزانہ غسل کیا کرتے تھے، پاکیزگی اختیار کرتے تھے، معطر رہتے تھے، خوشبو سے جو ہے آپ کا انداز جو ہے مہکتا رہتا تھا، پھر نمازوں کی تلقین کرتے تھے۔ یہ لوگ جو باوا گیری کرتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں وہ لگے دم مٹے غم، کمائے دنیا کھائے ہم، تو یہ اسلامی کنسیپٹ نہیں ہے، سنیت کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ مزارات پر جا کر لوگ سجدہ کرتے ہیں، یہ حرام ہے، میرے آقا اعلیٰ حضرت نے منع کیا ہے۔ ان اولیاء کرام سے اکتساب فیض کرنا ہے تو 4 قدم دور کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر کے آپ جو ہے قرآن کی تلاوت کریں اور ان کے وسیلے سے دعائیں مانگے۔ ان اولیاء کرام نے جو ہے نا زندگی میں کبھی کسی کے آگے اس طرح کی باتیں نہ کی، تو دنیا سے جانے کے بعد یہ کب یہ گوارا کریں گے کہ اس طرح کے جو ہے چرسی گنڈیری اور معاذ اللہ نشیڑی جو ہے آ کر کے اس طرح کے معاملات کریں؟ اور لوگ ایسے بیوقوف ہیں، نادان ہیں کہ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ نذرانے دیتے ہیں، شکرانے دیتے ہیں، وہ ان سے بیعتیں کرتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، اتنے پانچوں انگلیوں میں جو ہے انگوٹیاں ہیں، گلے میں مطلب میرے پتہ نہیں کیسے کیسے زیور پہنے ہوئے، کان میں بالیاں پہنی ہوئی، اور سمجھتے بہت پہنچا ہوا ہے۔ یہ پہنچا ہوا نہیں ہے، پہنچے ہوئے تو وہ اولیاء کرام ہیں جو نماز کے ذریعے، روزوں کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، نیکی کی دعوت کے ذریعے، آخری دم تک جماعتوں کی پابندی کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتے تھے۔ خدا را ایف جی این چینل کے ناظرین، اس پروگرام کے مادھیم سے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، آپ ایسے لوگوں کے ڈھکوسلے میں کبھی نہ آئیں، آپ نمازوں کی پابندی کریں، شریعت کی پابندی کریں، اولیاء کرام کے مزارات پہ بے شک جائیں، اکتساب فیض حاصل کریں۔ ان اولیاء کرام کو اللہ پاک نے یہ مقام و مرتبہ کیوں دیا؟ عبادت کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے، بندگی کے ذریعے ملا ہے، نہ کہ نمازوں کو قضا کرنے کی وجہ سے، نہ کہ نشہ کرنے کی وجہ سے، نہ کہ شریعت کی پاسداری کو دور کرنے کی وجہ سے، بلکہ شریعت کی پابندی، سنتوں کی پابندی کی وجہ سے یہ مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ جو اللہ کے جتنے قریب ہوتا ہے، جو اللہ کے جتنی عبادت کرتا ہے، وہ اللہ کا اتنا قرب پا لیتا ہے۔ تو اب جو گفتگو ہماری چل رہی ہے، یقیناً اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ جن لوگوں کا اس طرح کا معاملہ ہے جو نماز سے دور ہیں اور جناب ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اور جناب والا بڑی بڑی گدیاں اپنے حساب سے انہوں نے بنا رکھی ہیں، تو جب تک دین اور شریعت کے دائرے میں ہیں ان کا احترام ہے۔ اگر دین سے ہٹ جاتے ہیں، نمازوں کو چھوڑنا اگر اپنے لیے جائز سمجھ لیتے ہیں، تو یہ تو پھر معاملہ بہت آگے تک چلا جائے گا۔ اگر یہ سمجھ لیتا ہے کہ مجھ پر نماز فرض ہی نہیں ہے، نماز کی فرضیت کا انکار کوئی بندہ اگر کر لے تو وہ تو دائرہ اسلام سے نکل گیا، مسلمان رہا ہی نہیں۔ تو اس طرح کے بھی لوگ ہیں جو اپنے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اب نمازوں کی حاجت نہیں، جناب ہم تو بہت پہنچ گئے۔ نبی پاک جو سب پہنچے ہو سے بھی سب سے بڑے پہنچے ہوئے تھے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے، جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ ابھی آپ نے سنا مظفر بھائی سے کہ وہ 5 نہیں، وہ تو 6 نماز ادا کرتے تھے اور پابندی سے پڑھا کرتے تھے، اور یہ حال تھا۔ ابھی ظاہر یہ ٹاپک نہیں ہے، ورنہ نماز کی پابندی کا نبی پاک کا حال اور نبی پاک کے اس طرح کے فرامین کہ فرمایا کہ میں لوگوں کو حکم دیتا کہ ان کو ان کے گھروں کو جلا دیتے جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، اس طرح کے فرامین ملتے ہیں۔ یہاں تک کہ شب معراج میں نماز فرض ہوئی، لیکن نماز اس سے پہلے بھی آپ ادا فرما رہے ہیں، مسجد اقصی میں انبیاء کرام کی امامت کر رہے ہیں، تو نمازوں کا پہلے سے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذہن تھا، تربیت دے رہے تھے۔ فرضیت تو شب معراج کے بعد بھی، اس سے پہلے بھی نمازیں ادا کی جا رہی ہیں۔ یہ مطلب دیکھنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے ناظرین۔ تو لہٰذا اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، ٹھیک ہے، اپنے اندر ہمیں بھی یہ
سوچ پیدا کرنی ہے کہ اس کے پیچھے چلنا ہے. شریعت ہمارے لیے جو ہے نا حرف آخر ہے. شریعت کے اصول پر کوئی بندہ اترتا ہے تو یاد رکھیں کہ اسی کو پیر بنایا جا سکتا ہے. ہر ایک کو پیر بنانے کی بھی اجازت نہیں ہے. پیر ہو گئی وہ کہ جس کے اندر جو 4 شرائط علماء نے بزرگوں نے بیان فرمائی ہیں، اس میں ایک خاص شرط یہ بھی ہے کہ وہ شریعت کا پابند ہو، فاسق معلن نہ ہو، نمازی ہو، دین کا پابند ہو، جو کہ اس کو آپ رہنما بنا رہے ہیں. بھی آپ حضرت فرید الدین گنج شکر کی سیرت کو آپ سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. انہوں نے جن سے بیعت کی ان میں وہ اوصاف دیکھیں نا کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، عشق رسول والے ہیں، خوف خدا والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، تب ان سے بیعت کی. تو ہمیں بھی یہ چیزیں دیکھنی ہے اور بیعت کرنی ہے. خاص طور پر اس زمانے میں ایک فتنہ یہ بڑا چل پڑا ہے کہ صحابہ کرام کی گستاخیاں کر رہے ہیں. کچھ نام نہاد پیر ہیں جو معاذ اللہ صحابہ کرام کو گالیاں دے رہے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کو گالیاں دینے پر یہ لوگ آ چکے ہیں. کیوں؟ محبت علی کے نام پر. استغفر اللہ. محبت علی کے نام پر یہ سب نہیں ہوتا ہے. حب علی میں بغض حب علی میں بغض معاویہ، یہ بغض صدیق اکبر بھی لوگ کر رہے ہیں معاذ اللہ. جی. تو یہ بالکل درست نہیں ہے. ہم صحابہ سے ہی محبت کرتے ہیں، اہل بیت اطہار سے ہی محبت کرتے ہیں. انشاءاللہ انہی کی برکت سے ہمارا بیڑا بھی پار ہوگا. یہاں پر ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی کے پاس ایک شخص آئے. ان کی شہرت، ان کی ولایت، ان کے جو ہے بڑے مقام و مرتبے کے شہرے تھے. تو آپ کی کرامتوں کو دیکھنے کے لیے ایک شخص آیا کہ حضور میں آپ کے یہاں مہمان رہنا چاہتا ہوں. کہا آئیے. پہلے مہمان نوازی کا تو شوق ہوا کرتا تھا، آج بھی ہونا چاہیے، لیکن ہمارے اسلاف کا زیادہ جو ہے ان کا بدرجہ اولا ان کا انداز ہوتا تھا. ایک عرصے دراز تک وہ آپ کی خدمت میں رہے. پھر وہ کہا کہ حضور مجھے اجازت دیجیے، میں جانا چاہتا ہوں. اب مدتوں رہنے کے بعد کہا کہ کیسے آنا ہوا اور ایسے ہی جا رہے ہو؟ نہیں، اللہ کے ولی تھے، کشف تھا، جان لیا اس کے دل میں کیا کیفیت ہے. کہا حضور میں نے آپ کے ولایت کے بڑے ڈنکے سنے تھے کہ آپ بڑے با کرامت بزرگ ہیں، لیکن میں اتنے عرصے دراز تک آپ کے پاس رہا لیکن کوئی کرامت نہیں دیکھی. تو آپ نے فرمایا اتنے عرصے تک تم رہے، کبھی میری کوئی نماز قضا ہوتے ہوئے دیکھی؟ کہا نماز تو قضا نہیں دیکھی. کبھی جماعت ترک ہوتے ہوئے دیکھی ہے؟ کوئی نماز میں نے جماعت سے نہ پڑھی ایسی دیکھی ہو کہ نہیں؟ کوئی روزہ کے ترک ہوتے ہوئے دیکھا؟ کہا کبھی کوئی قدم میرا شریعت کے خلاف، سنت کے خلاف اٹھتا ہوا دیکھا ہے؟ کہا نہیں. کوئی کام میرا حرام کام کرتے ہوئے دیکھا؟ کہا ایسا تو نہیں دیکھا. کہا الکرامت فوق الکرامہ، الاستقامت فوق الکرامہ. استقامت جو ہے وہ کرامت پر فوقیت رکھتی ہے. آسمان میں اڑنا، یہ تو پرندے بھی ہے، 2 پر والے بھی، چڑیا بھی اڑ جاتی ہے. اڑ جانا کوئی کرامت تھوڑی ہے. پانی کے اندر یا تیرنا یا پانی کے اوپر چلنا، یہ تو مچھلی بھی چل لیتی ہے. آگ پر جو ہے وہ پرندے بھی اڑ جاتے ہیں. تو یہ کوئی کرامت کا معیار نہیں ہے. کرامت تو یہ ہے کہ جو شریعت کی پاسداری کری وہ اللہ کا مقبول اور وہی زیادہ جو ہے پسندیدہ ہے. سبحان اللہ. واہ، یعنی ایک معیار دے دیا کہ لوگوں کے جو ہے نا وہ ظاہری اور یہ جو پھونک مارا اور تو جناب وہ ساری بیماری ختم ہو گئی اور اس طرح کی چیزیں دیکھنا یقیناً کرامت کا بھی ثبوت ہے. یعنی اس سے ایسا نہیں کہ ہم معاذ اللہ کرامت کا انکار کر رہے ہیں. جی. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کرامت تبھی کرامت ہے کہ جب وہ شریعت کے اندر رہنے کے بعد کریں، ورنہ جادوگر بھی یہ سارے کام تو کر دیتا ہے. نظر بندی تو جادوگر نہیں کرتا ہے کیا؟ وہ جناب کچھ نہ کچھ نکال کے وہ کیا پھینک دیتا ہے. وہ کبوتر نکالا تو کیا غائب کر دیا، کبھی انڈا نکالا، کبھی کیا نکالا. تو یہ کام تو وہ بھی کر دے گا. اس کا مطلب تھوڑی کہ وہ اللہ کا ولی ہے اس کو مرید ہو جاؤ. وہ نظر بندی وہ کر رہا ہے. تو یہ چیزیں بعد میں ہیں. کرامت تبھی کرامت ہے جب شریعت کی حدود میں رہ کر وہ سارے کام کیے جائیں، وہ اللہ کے ولی سے صادر ہو. بہرحال ایک مستقل ٹاپک ہے یہ بھی. اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. بات چل رہی تھی حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی. میں چاہوں گا مظفر بھائی حضرت کے انتقال شریف کے کچھ احوال اگر آپ بیان فرمانا چاہیں، کس طرح آپ کا انتقال ہوا اور کیا معاملہ تھا؟ حضرت کی جو زندگی وہ عبادت کرتے ہوئے اور نیکی کی دعوت دیتے ہوئے گزری. آپ جو ہے نہ شریعت کی خلاف ورزی خود کرتے نہ کسی اور کو کرنے دیتے. بالکل آپ یہ برداشت نہیں فرماتے تھے. ارکان اسلام کی پابندی پر آپ بہت زور دیا کرتے تھے اور مریدین سے یہ وعدہ لیا کرتے تھے کہ میں اللہ پاک سے عہد کرتا ہوں کہ اپنے ہاتھ پاؤں اور آنکھ کو خلاف شرع باتوں سے بچاؤں گا. سبحان اللہ. اس انداز سے آپ نے مطلب تربیت بھی کی. جیسے امیر سنت بھی اپنے بیعت سے پہلے جو ہے توبہ کراتے ہیں اور جو الفاظ انداز کرتے ہیں، ہمارا اسلاف کا طریقہ رہا. ہمارا اسلاف کا طریقہ ہے الحمدللہ. اور یہ بیعت بھی ہوئے، انہوں نے علم بھی حاصل کیا. اچھا، اپنے پیر و مرشد سے جب مرید ہوئے تھے پہلی ملاقات میں ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوئے تو آپ کے پیر و مرشد نے بھی فرمایا، آپ چونکہ پہلے علم دین حاصل کر رہے تھے، آپ نے فرمایا پہلے خوب علم دین حاصل کر لو پھر میرے پاس دہلی آنا. کیا بات ہے. تو آپ نے خود فرمایا آپ کے پیر و مرشد نے کہ صوفی بے علم جو ہے وہ شیطان کا مسخرہ ہوتا ہے. اللہ. یعنی اگر صوفی بن رہے ہو، عابد بن رہے ہو، زاہد بن رہے ہو، آگے کی سلوک کی منزلیں طے کرنا، لیکن علم حاصل نہیں کیا نا
تو شیطان کے مسخرے بن جاؤ گے، شیطان جو ہے گویا غالب ہے، شیطان کے کھلونے بن جاؤ گے. اور یہ کئی ایسے واقعات ہیں کہ لوگ جو ظاہر علم حاصل نہیں کیا، صرف عبادت میں لگے، تو ان کا حال بڑا برا ہوا، شیطان نے گمراہ کیا. تو آپ نے ماشاءاللہ بہت سارے علوم حاصل کیے. اور دوران طالب علم میں بھی آپ کا یہ انداز ہوتا تھا کہ روزانہ ختم قرآن کیا کرتے تھے. یعنی اساتذہ کے بھی توجہ کے مرکز بن گئے آپ، کہ یہ بندہ جو ہے علم دین سیکھنے آیا ہے اتنی توجہ کے ساتھ. یہاں طلبہ علم دین جو ہیں، جو دعوت اسلامی کے بھی جامعات میں یا دیگر بھی سنی مدارس میں جو پڑھ رہے ہیں، ہم سب بھی اور عام بھی مسلمان طالب علم دین تو ساری زندگی رہتا ہے کہ علم کی طلب جو ہے ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض کی گئی ہے کہ مرنے سے لے کر پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک علم حاصل کرنا ہے. تو ہم سب یہ غور کریں کہ ہمیں عمل بھی کرنا ہے، علم بھی حاصل کرتے رہنا ہے، سیکھتے رہنا ہے. بہرحال آپ جو ہے زندگی گزارتے ہوئے یہاں تک کہ شعبان المعظم کا مہینہ 663 سنہ ہجری، اس میں یعنی انگلش حساب سے 1265 مئی کا مہینہ تھا، 1265 جو ہے عیسوی کی تاریخ وہ تھا، سال تھا. آپ کی جو بیماری تھی آخری دنوں میں، مطلب بیماری نے شدت اختیار کر لی. شدید تکلیف میں بھی آپ نماز باجماعت ادا کرتے رہے. اور محرم الحرام کو 4 محرم کو صبح صادق سے ہی آپ قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف رہے، یہاں تک کہ دن میں 10 بجے تک جو ہے 5 مرتبہ ختم قرآن کر لیا. اچھا یہ بھی کرامات ہوتی ہے جو ہم جو ہے پورے مہینے میں ختم کرنا مشکل ہوتا ہے. 1 پارہ 2 پارہ کسی نے پڑھا، پورے یعنی ایک دن میں ختم قرآن عام لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہے. لیکن اولیاء کرام کے بعض ایسے واقعات ہیں کہ ایک دن میں کئی ختم قرآن جو ہے نا ان سے ثابت ہے، ان کے واقعات ہے، تو ان کے لیے کرامت ہے، ان کے لیے آسان بن گیا جو ہے تلاوت کرنا. مشکل کشا کی بھی یہ کرامت ہے کہ آپ گھوڑے کی ایک رکاب میں قدم رکھتے اور دوسرے گھوڑے کی رکاب تک پیر پہنچتا، آپ پورا ختم قرآن کر قول لیتے. ہے. تو یہ بزرگوں کی الحمدللہ کرامات ہوتی ہیں. تو اس میں کوئی عقل جو ہے وہ نہ وہ کرے کہ کیسے ممکن ہے، یہ ان کے لیے ممکن ہو جاتا تھا. جیسے دوری مسافت جو ہے بڑی طے کر لیتے تھے، تو قرآن پاک پڑھنا بھی ان کے لیے آسان کر دیا گیا. عقل کے اندر آ جائے تو کرامت نہیں ہے، عقل میں نہیں آ رہی تبھی تو کرامت ہے. اسی کی ڈیفینیشن ہے. آج یہ گوگل نے جو ہے نا بڑا آسان کر دیا ہے، گلوبل ولیج بنا دیا. دنیا کے کس کونے میں کیا ہو رہا ہے اور ہم کو کس گلی اور کس محلے میں جانا ہے، یہ گوگل میپ ہم کو بتاتا ہے کہ یہاں جائیے، یہاں سے لیفٹ لیجیے، رائٹ لیجیے، تو یہ منزل تک پہنچاتا ہے. تو اللہ والے تو منزل پر پہنچے ہوئے تھے. اور خالی اسی پر اعتماد کرے تو کبھی کبھی یہ پھنسا بھی دیتا ہے، ایسی جگہ پہنچا دیا کہ بھائی اب یہاں کچھ مل نہیں رہا ہے، کہیں غلط جگہ چھوڑ دیا. کیونکہ ہم نے صرف اعتماد صرف ٹیکنالوجی پہ اگر کیا تو ادھر ادھر جا سکتے ہیں، لیکن اولیاء کرام کے پیچھے چلیں گے تو انشاءاللہ بس جنت میں ہی داخلہ ہوگا، ادھر ادھر نہیں جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ آپ کا جب وقت بالکل دنیا سے جانے کا جو ہے قریب آیا، تو اس انداز میں بھی آپ جو ہے نا تلاوت میں، ذکر و اذکار میں مشغول تھے. یہاں تک کہ پھر آپ نے حجرہ جو دروازہ بند کر دیا اور کمرے سے آواز آئی کہ اب دوست کا دوست سے ملنے کا وقت آ گیا. اللہ والے کی شان سے دنیا سے رخصت ہوتے تھے. یہاں تک کہ یعنی صبح صادق سے تلاوت چل رہی ہے، ذکر و اذکار چل رہے ہیں، عشاء کی نماز تک کا سلسلہ ہوا. عشاء کی نماز بھی آپ نے با جماعت ادا کی. یعنی تکلیف کے عالم میں، مرض کے عالم میں اور آخری لمحات میں بھی نمازوں کی پابندی، عبادت جو اتنی ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد پھر آپ پر غشی طاری ہوئی. اب پھر جب ہوش آیا نا تو پھر آپ نے پوچھا کیا میں نے نماز پڑھی ہے؟ عشاء کی نماز پڑھ لی یا نہیں پڑھ لی ہے؟ وقت باقی ہے. آپ کو خیال ہوا کہ پڑھی یا نہیں پڑھی؟ لوگوں نے بتایا کہ الحمدللہ نماز پڑھ لی ہے. پھر آپ نے یہ دیکھا کہ نماز فرض تو ادا کر لی ہے، پھر 2 رکعت نفل کی نماز کی نیت باندھی اور 2 رکعت کے لیے کھڑے ہوئے. اور پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں یا دوسرے سجدے میں آپ جب تشریف لے گئے تو آپ کی روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی اور ایک آواز آئی جسے سب لوگوں نے سنا کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کی ایک امانت تھی، وہ آج اللہ کے سپرد ہوئی. کیسا مقام تھا! اللہ کی بارگاہ میں بھی کیسی قدر تھی کہ اللہ کی امانت قرار دیا گیا کہ زمین پر ایک اللہ کی امانت تھی اور آج وہ اللہ کے سپرد ہو رہی ہے. انتقال کی جب خبر پہنچی نا تو ایک شور مچ گیا. اس زمانے میں بھی دور دراز سے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی کا وصال ہو گیا ہے
تو آج کی طرح آج یہ معاملہ نہیں، آج نیٹ کے ذریعے، آج نیوز کے ذریعے ساری دنیا میں کوئی بھی چیز وائرل ہو جاتی ہے بہت تیزی سے. اس زمانے میں بھی لیکن سن کر بھی جو اللہ کے مقبول ہوتے ہیں وہ اس ذرائع اتنے نہیں تھے، پھر بھی خبر دور دور تک پہنچی اور لوگ جمع ہوئے، یہاں تک کہ شہر کے اندر نماز جنازہ ادا کرنا ممکن نہ رہا. تو شہر سے باہر جا کر جو ہے نا آپ کی نماز جنازہ، اتنا کثیر جو ہے مجمع تھا، اس نے نماز ادا کی، پھر اس کے بعد آپ کو واپس یہاں پر لے آئے. لاکھوں لوگوں نے الحمدللہ ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے جمع ہوئے، نماز جنازہ ہوئی، اور آپ کے خلیفہ مولانا بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے آپ کی نماز جنازہ کی امامت کی، نماز پڑھائی، پھر شہر میں جنازہ لایا گیا. جس رات آپ کے جو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ محبوب الہی یہ فرماتے ہیں کہ جس رات بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی کا انتقال ہوا تو ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ آسمانوں کے دروازے کھلے ہیں اور آواز آ رہی ہے کہ خواجہ فرید الحق حق سے مل گئے. خواجہ فرید الحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ حق سے جا ملے اور اللہ پاک آپ سے خوش ہے. سبحان اللہ. اس عالم میں کیا بات، وہ کیا شعر ہے؟ یوں نہ فرمائے واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، بلکہ فرش پر عرش پر دھومے مچے، فرش پر ماتم وہ بچھے، مومن صالح ملا اور فرش پر ماتم بچھے، وہ طیب و طاہر گیا. جب ایسے نیک بندے جب دنیا سے رخصت ہوتے، اچھا جب دنیا سے رخصت ہوتے تو دنیا والے تو غم کرتے ہیں، آسمان کا وہ دروازہ جہاں سے ان کا رزق اترتا تھا وہ بھی غم کرتا ہے. اللہ. اور کرامن کاتبین جو ہوتے ہیں اعمال لکھنے والے فرشتے، یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ ہمارا کام ختم ہو گیا، یہ بندہ اس کا انتقال ہو گیا، اب ہم کیا کریں، ہمیں زمین میں جگہ دے تیری عبادت کرے. تو حکم ہوتا ہے کہ میری زمین عبادت کرنے والوں سے بھری ہوئی، تمہاری کچھ حاجت نہیں. تو عرض کرتے آسمان میں جگہ دے دے اللہ، آسمان میں آ کے تیری عبادت کرے. حکم ہوتا ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ آسمان بھی بھرے ہوئے عبادت کرنے والوں سے، تمہاری کچھ حاجت نہیں. تو عرض کرتے ہم کیا کریں، ہمارا کام ختم ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے تم میرے اس بندے کی، اس مومن بندے کی قبر پر کھڑے ہو کر قیامت تک تسبیح تحلیل پڑھتے رہو اور اس کا ثواب اس کو ایصال کرتے رہو. اللہ کے نیک بندے اور جب دنیا سے جاتے ہیں تو یہ آواز بھی سنائے، یا ایھا النفس المطمئنہ، نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ایسا اس شان سے دنیا سے رخصتی ہوتی ہے. اور رخصت کے بعد بھی الحمدللہ سینکڑوں سال سے ان کے دربار میں حاضر ہو، ان کی باتیں سن کر بندہ اس پر جو ہے سکون نازل ہو رہا ہے، رحمتیں نازل ہو رہی ہے، ان کے دربار میں حاضر ہو رہا ہے، دعائیں قبول ہو رہی ہے. اگر ان کے طرز عمل کو بھی بندہ اپنا لے، کچھ نہ کچھ ان کی نقل کرے تو اور کس قدر جو ہے برکتیں حاصل. یہ اولیاء کرام دنیا میں رہیں تب بھی برکت عطا فرماتے ہیں. آج دنیا سے چلے گئے، آج بھی دیکھیں اب الحمدللہ اپنے دربار میں آنے والوں کا کس قدر سمجھے کہ وہ خیال فرماتے ہیں، ان کی مرادیں پوری کرتے ہیں. تو اولیاء کرام سے محبت کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اس کی برکت ملیں گی. اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کل بھی انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. امام علی مقام کا مہینہ بھی جاری ہے، اپنے بچوں کو بھی اہل بیت اطہار کی محبت، امام علی مقام کی سیرت بیان کرتے رہیں، اس کی برکتیں حاصل کریں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے صلاۃ و سلام پڑھ لیتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت بلا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت بلا ہو سلام. یا حبیب احمد مجتبی دل مبتلا کا سلام لو، جو وفا کی راہ میں کھو گیا، جو وفا کی راہ میں کھو گیا، اسی گمشدہ کا سلام لو. وہ حسین جس نے چھڑک کے خون چمن وفا کو ہرا کیا، وہ حسین جس نے چھڑک کے خون چمن وفا کو ہرا کیا،
چمن وفا کو ہرا کیا، اسی جان نثار کا واسطہ، اسی جان نثار کا واسطہ، ہر ایک گدا کا سلام لو جو وفا کی راہ میں ہو گیا، اسی گم شدہ کا سلام لو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ، الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ پاک ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما، نیکیاں کرنے، نیکی کی دعوت کو عام کرنے، برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان سے مستفیض و مالا مال فرما۔ اے اللہ پاک عز و جل ان کی برکتیں ہمیں نصیب فرما۔ اے رب کریم عز و جل امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت عطا فرما۔ ان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اے اللہ ہمیں ان کے فیضان سے مالا مال فرما، ان کی قربانیوں کا حصہ عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تیری رضا پہ کھلے آنکھ، لب پہ ہو